As our respected Minister Higher Education, Meena Khan Afridi, has arrived, so we welcome you, sir. I now take the opportunity to request our respected Secretary Higher Education Department, Kamran Afridi, to share his valuable insights with us. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. سر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میں مشکور ہوں آنریبل سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اوور آل جتنے بھی انیشیٹوز ہیں نہ کہ ان کو سپورٹ کیا ہے بلکہ وہاں پہ اپنی پریزنس کو اور اپنی ایشورنس ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس انیشیٹوز کے اوپر کام کر سکیں. اس تھوڑے سے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو جہاں پہ ان کے فائنینشیل کرائسس تھے ان میں آؤٹ آف دا بجٹ ایک انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، جس میں اس سال تقریباً 5.4 بلین بنتی ہے، جو کہ میرے خیال میں تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی جو ہمارے کرائسس سے نکالنے کے لیے یونیورسٹیز کو نہیں دیے گئے ہیں. جہاں پہ ہمارے باقی انیشیٹوز ہیں، سی ایم صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنائی اور ٹاسک فورس کو یہ مینڈیٹ دیا. اس میں منسٹر فائنانس تھے، منسٹر ایچ اے ڈی ہیں، سیکرٹریز فائنانس ہیں، سیکرٹری ایچ اے ڈی اور باقی امپورٹنٹ لوگ موجود ہیں، اور اس ٹاسک ٹیم کو مینڈیٹ دیا گیا کہ تمام یونیورسٹیز کو فائنینشیل کرائسس سے اور سسٹینیبل بنانے کے لیے جتنی بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ ریکمنڈیشنز لائیں اور اس کے اوپر تاکہ جلد سے جلد کام کیا جا سکے. بہت سی انیشیٹو جو ابھی آپ سامنے بیٹھے ہیں، جس ایکٹیویٹی کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بھی انہی انیشیٹوز میں سے ایک انیشیٹو ہے جس کو ریکمینڈ کیا گیا اور سی ایم صاحب نے اس کو بڑی فراخ دلی سے اپروو کیا. تو میں بینگ اے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن سی ایم صاحب کا، مینا خان صاحب کا، اپنی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا پرویکٹیولی اور اتنے سی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے اتنا پرویکٹیولی سپورٹ آج تک انپریسیڈنٹلی کبھی بھی ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو نہیں ملی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ سر آپ کی لیڈرشپ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو پروف کرے گا کہ ہم اپنا پوٹینشیل کے مطابق تمام یونیورسٹیز کو نہ صرف کرائسس سے نکالیں گے بلکہ اپنی یونیورسٹیز کو اس لیول پہ اور اپنے کالجز کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے جو کہ ریزائرڈ ہے اور جو آپ کا ویژن ہے. تھینک یو ویری مچ سر. I humbly request Professor Dr. Fazla Nasir to come up the stage for presentation of University of Peshawar and Institute of Health Sciences. Please, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, it's a really joyous moment and historical moment for me personally and for the University of Peshawar that we are inaugurating this institute, and I am really thankful to the Honorable Chief Minister Sahab Sardar Ali Amin Khan Gandapur Sahab, the Minister for Higher Education Meena Khan Afridi Sahab, and Secretary Higher Education Kamran Afridi Sahab. They have spared their time. I know I have to be brief, but it's a dream come true. We perceived this idea along with Professor Dr. Urid Hasan Zia a year and before, that we need to introduce such programs, such degree programs, which are not only the market demand is there, but actually there is a need of a skilled personnel we have to provide to the society and to the community and to strengthen our healthcare system. Then قاضی نعیم صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں، جیسے انہوں نے چارج لیا سو ہی اسائنڈ us a task along with our Dean Professor Dr. Shumaila Bashir under the convenership, and we were asked only کہ آپ نے 15 دن کے اندر یہ سارا ہمیں رپورٹ سبمٹ کرنا ہے اور فیزیبلٹی. آئی ایم تھینکفل ٹو دا ٹیم اینڈ وی اچیو دیٹ ٹاسک، اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ فال 2024 میں ہم کچھ ڈسپلنز میں ایڈمیشنز کر لیں. اور یہ جو بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے، بیکاز دے آر دا فرسٹ بیچ آف دس انسٹیٹیوٹ اینڈ دے ول ریمبر دس along. Because it is happening for the first time کہ سی ایم صاحب اس کی اناگوریشن کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ میں ایک دو امیجز آپ کے ساتھ جب شیئر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے آج کی اناگوریشن کی ہماری اس میں. Now University of Peshawar, please اگر پریزنٹیشن آپ.
بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح when he visited 1948 آپ کو پتا ہے کہ ان کا کیا ایک while he was addressing to the students of اسلامیہ کالج کہ ان کا ایک بڑا مشہور وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی نے کوشچن کیا تھا کہ آپ خیبر یونیورسٹی کیوں نہیں بنانا چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ پشاور اور خیبر پختونخوا اس ٹائم نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور بڑے نزدیک ہی کہ جو ہے آپ ان قریب یونیورسٹی دیکھ لیں گے. پھر 1952 میں خان لیاقت علی خان صاحب نے 1950 میں سنگ بنیاد رکھا پشاور یونیورسٹی کا، اور وہ ڈریم جو تھا وہ پورا ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کا. یہ امیج آپ دیکھ رہے ہیں، اس امیج کو غور سے دیکھیے گا. اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا یونیورسٹی آف پشاور کا، کہ یہاں سے علم کی روشنی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور جو ایشیا میں ہے وہ پھیلے گی. اس کے بعد جو امیج ہے نیکسٹ پلیز. ناؤ دس از دا امیج آئی ایم سیئنگ کہ خان لیاقت علی خان صاحب نے ایک اناگوریشن کیا تھا اور ایک سر آپ نے کیا ہے، تو ہم امید رکھ رہے ہیں کہ 50 سے سر اور یہ 2025 میں تو تقریباً 75 سال بعد سر 75 سال بعد ایک اناگوریشن ہونی جا رہی ہے. اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ ہمارا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا جو ویژن ہے فار دس انسٹیٹیوٹ اٹ ول بی اے میڈیکل کمپلیکس. ناٹ اونلی یہ انسٹیٹیوٹ ہوں گے 7 پروگرامز، بلکہ ہماری خواہش ہوگی کہ یہ پورا ایک میڈیکل کمپلیکس ہو اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹس نکلیں جس طرح باقی فیلڈز میں پشاور یونیورسٹی کا نام ہے پوری دنیا میں، تو اس فیلڈ میں جو میڈیکل کی فیلڈ ہیں فارمیسی، ہیلتھ سائنسز، میڈیکل، میڈیسن، اس میں بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے جب نکلیں گے تو ان کا نام ہوگا اور ہمارے ایمبیسیڈرز ہوں گے. نیکسٹ پلیز. سر لاسٹ 7 months میں یونیورسٹی آف پشاور نے کیا اچیو کیا بیسڈ آن دا ویژن آف دا پروونشل گورنمنٹ وٹ وی ڈڈ، بیکاز سر نے جس طرح بات کی فائنینشیل کرائسس ہیں اور بہت ساری چیزیں تھی. سو وٹ we started a market-oriented programs, and this Institute of Health Science is the first step towards this vision. اور ہم نے اس کے علاوہ 19 ڈگری پروگرامز جو کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے کچھ شروع کیے ہیں، کچھ جو ہے قائد اعظم کالج آف کامرس نے شروع کیے ہیں، اور کچھ جو ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹڈیز جو ہیں انہوں نے. تو ٹوٹل 19 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم نے انٹیک جو بڑھائی ہے ہم نے کوئی 1350 اسٹوڈنٹس انٹیک ان پروگرامز کی وجہ سے بڑھائی ہے. اینڈ دے آر آل جو ہے مارکیٹ اورینٹیڈ پروگرامز ہیں. ہمارا پروجیکٹ سر ہم نے انیشیٹ کیا سولرائزیشن آف دا کیمپس ہم نے انیشیٹ کیا ہے ٹو کٹ ڈاؤن آر انرجی ریکوائرمنٹ اینڈ ایکسپینڈیچر. پھر ہمارے سارے جو آفس جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں، وہ پیپر لیس ہونے جا رہے ہیں، جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی افیکٹو ہے اور اس سے پیسہ بھی ہمارا بہت زیادہ ریونیو اور اسٹاف بھی بچت ہوگی. ہمارے فیوچر پلان کیا ہیں سر؟ فیوچر پلان وی وانٹ ٹو اسٹیبلش اے ٹیکنالوجی پارک سر. اس سے ہماری ریونیو جنریٹ ہوگی. انٹرپرینورشپ ہے، ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہمارے وہاں پر آئیں گے سر. اس طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں سر. کمیونٹی بینیفٹ اینڈ فائنینشیل اسٹرینتھ، فار ایگزامپل سر ہم کمیونٹی فارمیسی، ڈائگنوسٹک لیبس، انکیوبیشن سینٹرز، بہت سارے ہمارے پائپ لائن میں پروگرامز ہیں، تو ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ٹیسٹنگ ایکسپرٹ ہم سلوشنز ہم دیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں ہماری فیکلٹی اس کو ہم کمرشلائز کریں، اس کو ہم پیٹنٹ کریں تاکہ یونیورسٹی کی ریونیو بھی اور ہماری جو فیکلٹی ہے ان کو ایونیو ملے اپنے آپ کو جو وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تاکہ وہ کبرز میں اور المراز میں نہ رہیں اور وہ جا کے مارکیٹ میں جائیں. اور وہاں سے ناٹ اونلی یونیورسٹی کا فائدہ ہوگا بلکہ فیکلٹی کا بھی فائدہ ہوگا اور اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہوگا. نا سر جس طرح میں نے کہا کہ کیپنگ ان مائنڈ دا ویژن آف دا پروونشل گورنمنٹ جو ہمیں دیا، تو وی ہیو اناگوریٹڈ ٹوڈے شکر الحمدللہ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز، جس میں ہم انیشلی 7 پروگرامز آفر کر رہے ہیں اس کو خیر نیکسٹ کر دیں. یہ آلریڈی کیونکہ ہمارا ویژن میں تھا. ویژن کیا ہے ہمارا؟ کوالٹی ایجوکیشن ہے، ریسرچ ہے اور کوالٹی اینڈ اسکلڈ. یہ جو بچیاں آج بیٹھے ہوئے ہیں 700 اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 4 سال بعد اور 5 سال بعد جب گریجویٹ ہوں گے تو دے ول بی اسکلڈ انف
تاکہ وہ کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکے, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو کنٹریبیوٹ کر سکے, اور جو برڈن ہے ہمارے فزیشینس پہ اور ہاسپٹلس پہ اس کو کم کر سکیں. 7 پروگرام میں سر ہم نے انیشیٹ کیا ہے. کارڈیالوجی ہے, اس میں ریڈیالوجی ہے, ڈینٹل ٹیکنالوجی ہے, سرجیکل ہے, ایمرجنسی میڈیسنز ہیں. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان سر وی ہیو دا آنر ٹو لانچ ڈاکٹر آپٹومیٹری 5 ایئرس پروگرام. یہ پاکستان میں کہیں پہ بھی آفر نہیں ہو رہا سر. فار دا فرسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو لانچ. اور ہمارا BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, یہ 7 پروگرامز ہم نے انیشیٹ کیا. الحمدللہ ایچ 100 سیٹس کی کیپیسٹی ہے, ہم اس کو بڑھائیں گے بھی, اور یہ سارے کے سارے ایڈمیشنز ہمارے کمپلیٹ ہیں, کلاسز ہماری شروع ہوئی. پلیز جی یہ جی سر ہماری انرولمنٹ اینڈ واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ آفٹر 5 ایئرس 560 ملین ریونیو ہمیں جنریٹ ہوگا ان صرف 7 پروگرام سے. اور اس کے ساتھ اگر ہم ایڈ اپ کرتے جائیں گے نرسنگ, اینستھیزیا اینڈ سو مینی ادر ٹیکنالوجی, سو دس ول وی آر ایکسپیکٹنگ کہ لاسٹ 5 or 10 years, in the coming 10 years it will jump up to 1 billion revenue ہمیں جنریٹ ہوگا. بٹ revenue is the one thing sir, but keeping in mind the first objective is to provide a quality education. سر یہ ہمارے فیوچر پلان ہے. یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے, نرسنگ اسکول ہمارا, ڈائگنوسٹک لیب, کمیونٹی فارمیسی, یونیورسٹی ہاسپٹل, اور ایڈیشنل کچھ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرام ہمارے پلان میں ہیں. نیکسٹ پلیز. سر سنس 1954 جس طرح میں نے کہا یونیورسٹی آف پشاور میڈیکل کالج جو آج کل بڑا مشہور آپ نام سنیں خیبر میڈیکل کالج, سر یہ پشاور یونیورسٹی نے انیشیٹ کیا تھا. 2010 تک یہ ہمارا کالج تھا, ہمارے ساتھ ایفیلیٹ تھا. پھر جا کے KMU کو یہ ہوا. کچھ باتیں ہو رہی ہیں سر کہ یہ جو ہیلتھ سائنس ہے دس از ناٹ اے میڈیکل سائنسز, ان کا اپنا ایک کاؤنسل ہے, وہاں سے ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل, تو یہ بالکل ان کا الگ کاؤنسل ہے, وہاں سے ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے. سیکنڈلی جو میڈیکل کالج ہم نے پروپوز کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں فیوچر میں, سو سپریم کورٹ کا یا کسی کا بھی اور ایکٹ میں بھی کوئی ایسے ہمارے اوپر سر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ وی کین ناٹ انیشیٹ. نیکسٹ پلیز. سر آپ سے جو ہماری سر میں آخر میں سر کی 2-3 چیزیں میں اعلان کروں گا. سر نے ایک کہا ہے جو فیکلٹی کی پوزیشنز ہے وہ ہو گیا ہے, انہیں اناؤنس کر دیا اپروو. میڈیکل کالج سر نے کہہ دیا اپروو, سو آئی ایم ویری گریٹفل سر. اور سر چونکہ وائس چانسلر صاحب کا ویژن ہے کہ جو اس انسٹیٹیوٹ کے جتنی فرسٹ سیمسٹر کی ریونیو ہے وی آر انویسٹنگ اٹ آن دس انسٹیٹیوٹ جو ہماری ہے. اینڈ وی ہیو اے اسٹیٹ آف دا آرٹ مائکروسکوپ, پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے سر. 2.5 کروڑ روپے کا مائکروسکوپ ہم نے یہاں پر انسٹال کرایا ہے. تو آپ سے سر ہماری لیب جو کمپیوٹر لیب ہے اس میں تھوڑی سی ریکویسٹ ہماری ہوگی کہ ہمیں فائنینشیل سپورٹ کیا جائے. ہم بھی کر رہے ہیں لیکن آپ سے سر ریکویسٹ ہے. اسی طرح ہمارے جو اسٹوڈنٹس کی ٹریننگز ہیں سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو MTIs ہیں ہاسپٹلس, ہم MOU تو کچھ ہاسپٹلس کے ساتھ ہمارے ہو گئے ہیں, لیکن کیبنٹ میں اگر وہاں سے اپروول ہمیں مل جائے سر ہماری اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کی, یہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کی جب تک ہمارا اپنا ہاسپٹل اسٹیبلش نہیں ہو جاتا تو وہاں پر ان کی ٹریننگ ہو, وہ 1 سیمسٹر میں جاتے ہیں سر. تو یہ ریکویسٹ ہوگی ہماری, وی ول رائٹ ان رائٹنگ, ہم آپ کو سبمٹ کر دیں گے سر. جی پلیز نیکسٹ. اینڈ دیٹس تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کا. آئی ایم ویری گریٹفل, اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں, اور یہ تصویر یہاں پہ رہے گی سر جس طرح خان لیاقت علی خان صاحب کی تصویر تھی. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, وہ جو تصویر آپ کہیں گے سر, ہم نے 5-6 نکالی, ایک 5-6 اور نکال لیں گے سر. سو دیٹ وڈ بی دیئر انشاءاللہ. اینڈ بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل پیراڈائم شفٹ ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو میک اے ہسٹری فار دا یونیورسٹی آف پشاور کہ ہم یہ نئے پروگرامس لانچ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم اینڈ پیشنس. اور سر نے 2 اعلانات کیے, خیبر ایک میڈیکل کالج کا یونیورسٹی کا اور ایک فیکلٹی کے جو پروموشنز ہیں ان کے انہوں نے اپروول دے دی ہے. سو تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ اینڈ آن بہاف آف مائی فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس سر. تھینک یو ویری مچ.
जी, थैंक यू वेरी मच फजल नासिर साहब, आपने बड़ा डिटेल्ड अंदाज में प्रेजेंट किया और हम अगेन शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का कि उन्होंने फिलफौर यहाँ पर जो बैठे हुए फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो गुजारिशात थी उन पर उन्होंने अपना यानी रजामंदी का इजहार किया। इंशाल्लाह जल्द वो इस पे हुक्म भी सादर करेंगे। अब जब कोई मेडिकल फील्ड इनिशिएट होती हैं, जब कोई नई हम बुनियाद रखते हैं तो उसके लिए एक सेरेमनी होती है जिसको हम वाइट कोट सेरेमनी कहते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब और हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर मीना खान अफरीदी साहब की मौजूदगी से हम ये फ़ायदा उठाएं कि कुछ सेलेक्ट हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके वाइट कोट पहनाने की जो सेरेमनी है वो सर अगर आप इनिशिएट कर दें ताकि हमारे तमाम यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो और ये एक तारीखी बुनियाद है जो आप चूंकि रख रहे हैं तो उसके लिए तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सर कि अगर आप स्टेज पर आ जाएं, वीसी साहब भी और बाकी मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी, और हमारे स्टूडेंट ये वाइट कोट जो हैं ये सामने ले आएँ। तो मैं नाम अनाउंस करता रहूँगा और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो एक एक करके आएंगे और उनको फिर वज़ीर आला साहब अपने कोट पहनाएंगे। तो कनीज़ फातिमा आप स्टेज पे आना शुरू हो जाएं जी। कनीज़ फातिमा। जी कनीज़ फातिमा। फजीला शाह जी, आपकी तालियों की गूंज में जी आपके साथी हैं जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर स्टेज पर। माहीन नादिर खान, लाइबा, माहीन नवाज खान, माहम अली, जी माहीन नवाज खान, माहम अली, और गजाला नियाज। इसके बाद हमारी मेल स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि वो सामने आए। जियाउर रहमान, जियाउर रहमान, मोहम्मद रफीक, प्लीज इनके लिए तालियां बजाते जाएं जी, ये आपके साथी हैं। मोहम्मद आसिम, मोहम्मद ओकामिस, जी तालियां बजाते रहें साथ में। मोहम्मद हमाद, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद फवाद और मोहम्मद अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने इन स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नशिस्तों पर वापस चले जाएं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक एजाज़ है कि वज़ीर आला साहब ने अपने हाथों से उनको वाइट कोट्स पहनाए। आज चूंकि हमारे इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और जो ब्रॉडर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स और सोवेनियर जो हैं वो सोचा है कि जी हम अपने मेहमानों को प्रेजेंट करें। तो उसके लिए मैं वाइस चांसलर काजी मोहम्मद नईम साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आएं। और सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कामरान अफरीदी साहब से कि वो सामने आएं और अपने तहाइफ और शील्ड वसूल करें वाइस चांसलर साहब से। अगेन आपकी तालियों की गूंज में सबसे पहले चित्राली टोपी को पहनाई जाएगी। इसके अलावा चित्राली पट्टी जो है वो पेश करेंगे वाइस चांसलर साहब और यूनिवर्सिटी शील्ड, यूनिवर्सिटी इंसिग्निया पेश किया जा रहा है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। जी आपकी तालियों की गूंज में जी, तालियों की गूंज में जी।
میں درخواست کروں گا کہ وائس چانسلر صاحب یہیں پر موجود رہیں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس تحفے ہیں منسٹر فار ہائر ایجوکیشن مینا خان افریدی صاحب کے لیے، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے تحائف وصول کریں۔ سب سے پہلے جی چترالی ٹوپی، اس کے علاوہ ہمارے پاس شال ہے جو پریزنٹ کی جا رہی ہے ان کو، پشاوری چپل ان کو پریزنٹ کی جا رہی ہے، چترالی پٹی ان کو پریزنٹ کی جا رہی ہے، اور ایک پینسل پورٹریٹ جو ہے وہ مینا خان افریدی صاحب کا ہمارے اسٹوڈنٹ نے، جو آرٹس اینڈ ڈیزائن کا اسٹوڈنٹ ہے خیام شاہ، اس نے بنایا ہے، وہ پورٹریٹ جو ہے وہ ان کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جی مینا خان افریدی صاحب کا پورٹریٹ ہے یہ، جی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بنایا ہے خیام شاہ آرٹس اینڈ ڈیزائن کو۔ آخر میں مینا خان افریدی صاحب شیلڈ وصول کریں گے وائس چانسلر صاحب سے، شیلڈ وصول کریں گے جی وائس چانسلر صاحب سے۔ جی بہت شکریہ مینا خان افریدی صاحب آپ کے آنے کا اور تحفے وصول کرنے کے لیے۔ جی آپ اپنی نشست پر چلے جائیں۔ جی اس کے بعد جی میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے تحفے اور سووینیر جو ہے وہ وائس چانسلر صاحب سے وصول کریں گے۔ جی سب سے پہلے جی وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک چترالی چوغا جو ہے وہ یونیورسٹی نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ وہ ان کو پہنایا جائے، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک ثقافت بھی ہے پھر مہمان کے احترام میں، تو جی وزیر اعلیٰ صاحب کو چترالی چوغا، اس کے بعد چترالی ٹوپی ان کو پہنائی جائے۔ جی اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے بھی ہمارے پاس شال ہے، پشاوری چپل ہے، جی اور چترالی پٹی ہے شاید، تو وہ جو بھی تحائف ہیں وہ جی، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو آخر میں یونیورسٹی کا انسگنیا شیلڈ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک قالین بھی ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے اور پورٹریٹ بھی اسی طرح سے ایک پورٹریٹ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا بہت خوبصورت خیام شاہ نے جو آرٹس اینڈ ڈیزائن کا اسٹوڈنٹ ہے اس نے بنایا ہے، تو وہ بھی جی ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اب میں ذاکر اللہ جان صاحب جو پیوٹا کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ تحائف ہیں ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے، تو وہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کا پورٹریٹ اگر ہم جو پیوٹا نے بنایا ہے وہ دے دیں جی، ایک نہایت خوبصورت پورٹریٹ جو ہے پیوٹا کی طرف سے عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب۔ یہ کچھ اور تحائف ہیں جو کہ ذاکر اللہ جان صاحب پیش کریں گے، جو علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے جی، نہیں یہ الگ الگ نہ کریں، یہ چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے مشہور ہے کہ وہ گھوڑوں کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصاً یہ انتظام کیا گیا ہے پیوٹا کی طرف سے۔ اور یہ کچھ اور تحائف ہیں پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کی طرف سے جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ باقی مینا خان صاحب والی جی، ذاکر اللہ جان صاحب اب مینا خان افریدی صاحب کے لیے بھی انہوں نے کچھ تحفوں کا، پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ان کے لیے بھی ایک پورٹریٹ ہے ان کا بھی جی صاحب میں۔ اس کے علاوہ مینا خان افریدی صاحب کے لیے کچھ اور